السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ سب سے پہلے میں نے ہی درست کیا۔ اب تک جتنے بھی چاہے قرآنسٹ ہوں یا کوئی بھی ہو، کسی نے بھی اس پر توجہ نہیں دیا، سب نے ویسے ہی رکھا۔ کسی نے اللہ کے نام کے ساتھ کیا تو کسی نے شروع اللہ کے نام پر، یا کسی نے صرف شروع اللہ کے نام سے کرتا کرتی بھی کسی نے لگا دیا، کسی نے لگا۔ اکثریت نے یہی کیا ہے اور سب نے ایسے ہی کر رکھا ہے، اور قرآنسٹوں بھی نے ایسے ہی کر رکھا ہے۔ جبکہ یہ اگر اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے تو جملہ اللہ کا ہونا چاہیے، تو یہ تو انسانی کلام ہو جاتا ہے کہ شروع کر رہا ہوں یا شروع ہے اللہ کے نام سے، یہ انسان کہہ رہا ہے اور یہ نازل اللہ نے کیا ہے، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور میں نے اس پر بڑی وضاحت بھی کی اپنے درسوں میں، بہرحال جو لوگ آتے رہے انہیں پتہ ہے، تو اس وقت بہرحال وہ پوری بحث نہیں ہے، میں صرف اور صرف اس نقطے پر بحث کر رہا ہوں کہ یہ جو بسم اللہ ہے، یہ بسم جو ہے یہ خود ایک لفظ ہے اور یہ اپنا سحرفی مادہ رکھتا ہے بے سین میم۔ یہ بے اسم نہیں ہے کہ اس میں بے حرف جار ہو اور اسم الگ سے ہو، یہ قطعاً غلط کرتے ہیں جتنے لوگ بھی یہ کر رہے ہیں، قطعاً غلط کر رہے ہیں۔ اور اس کی مثال قرآن سے ہی دوں گا۔ قرآن میں بسم بھی آیا ہے اور بے اسم بھی آیا ہے، میں دونوں کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ آپ بسم ہی لے لیں، یہ بسم قرآن میں دو جگہ آیا ہے، ایک سورہ ہود آیت نمبر 41 اور دوسری سورہ نمل یعنی سورہ نمبر 27 اور اس کی آیت نمبر 30۔ تو میں پہلے ان دونوں آیتوں کو پڑھ دیتا ہوں، یہاں میں پوری آیت پر بحث نہیں کروں گا، بس صرف میں اس بسم کی وضاحت کر رہا ہوں۔ تو پہلے کھول لیجئے سورہ ہود 11 کی آیت نمبر 41 وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ پڑا، اس میں لکھا اور اس نے کہا اس میں سوار ہو جاؤ اللہ کے نام سے، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا بے شک البتہ میرا رب بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ تو یہ سب کو چھوڑ دیں، یہاں جو بسم اللہ ہے اصل میں بے سین میم، تو یہ بسم خود ایک مادہ ہے۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ اور کہو کہ اس میں سوار ہو جاؤ، اللہ سے تمانیت ہے اس کا جاری رہنا اور اس کا بھیجنا، بے شک میرا رب ضرور حفاظت کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو پوری آیت کے بحث میں پڑھنے کے بجائے اب صرف بسم پر توجہ دیں کہ بسم اللہ جو ہے یہ بے اسم نہیں ہے، بے حرف جار یہاں پر نہیں ہے، بے سین میم خود ایک لفظ ہے اور یہ اس کا مطلب ہے تمانیت، سکون حاصل کرنا، تمانیت حاصل کرنا، خوش و خرم نظر آنا، جس کی مثال کے طور پر میں نے اس کا بتایا بھی تھا کہ آپ کسی معاملے میں بہت زیادہ پریشان ہیں تو چہرے سے آیا ہوتا ہے، ہر آدمی دیکھتے ہی کہتا ہے بھائی کیا بات ہے بہت پریشان ہوں، تو آپ نے بتایا بھائی یہ مسئلہ ہے اس لیے پریشان ہوں، کسی نے اس کا حل بتا دیا، جب آپ نے دیکھا یہ تو بڑا آسان حل ہے اور واقعی اس کا نتیجہ ہے، تو اس حل کے ذہن میں آتے ہی جو بشاشت ظاہر ہوتی ہے چہرے پر، جو تمانیت آتی ہے، جو سکون آتا ہے، اس کو بسم کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ پھر دوسری بات جو ہے یہ سورہ نمل میں آئی ہے، آیت نمبر 30 ہے، یہاں پر دیکھیں 27 کی 30 کہ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک وہ یوں ہے اللہ کے نام سے جو رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے، یہ ان کا ترجمہ ہے حافظ نظر احمد والا۔ یہاں انہ من سلیمان، بے شک یہ سلامتی دینے والے سے ہے یا سلیمان سے ہے، وانہ اور بے شک یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ سے تمانیت ہے۔ تو یہ دیا بھی کیا تھا، کتاب دیا تھا، وہ پھر ایک الگ بحث اس پر نہیں آیا، اس پر صرف اس وقت بسم اللہ پر بات ہو رہی ہے، یعنی بسم پر بات ہو رہی ہے۔ تو بسم جو ہے یہاں بھی ایک سحرفی لفظ ہے یا سحرفی مادے والا لفظ ہے، بے اسم نہیں ہے، چار حرفی نہیں ہے، تو یہ تو قرآن میں آیا تھا بسم کے لحاظ سے۔ اب دیکھیے جو بے اسم، جو بعض لوگ کہتے ہیں الف اس میں سائلنٹ ہے اور یہ چار حرفی مادہ ہے، تو یہ قطعاً غلط ہے۔ اس کو آپ دیکھ لیں کہ یہ یہاں پر اللہ نے بھی بے اسم لفظ استعمال کیا ہے اور یہ قرآن میں 4 جگہ آیا ہے۔ سب سے پہلے آپ سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 اور اس کی آیت نمبر 74 دیکھ لیں، 74، یہاں لکھا ہے فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اور بالکل یہی بات اسی صورت میں اس کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 96، 56 کی 96، 56 کی 96، یہاں بھی فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، یہاں پر دیکھیے بے الف سین میم ہے، یہاں بے حرف جار ہے اور اسم الگ لفظ ہے، تو یہاں آپ نام، پہچان، عنوان یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، یہ اسم ہے، یہاں بسم نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب جو ہے فَسَبِّحْ، پس فرما برداری اختیار کرو، بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، انتہائی اپنے پالنے والے کی پہچان کو یا پہچان پر یا اس رب عظیم کی پہچان جو تمہارا رب ہے اس کی پہچان کے اوپر فرما برداری اختیار کرو۔ اچھا، سیم یہی الفاظ جو ہے یہ
سورہ الحاقہ آیت نمبر 52 یعنی 69 کی 52، یہاں بھی یہ فسبح باسم ربک العظیم، یہ 3 جگہ تو یہ ہو گیا بے اسم لفظ۔ چوتھی جگہ جو آیا ہے یہ آپ آجیے سورہ علق یعنی سورہ نمبر 96 96 اور آیت نمبر 1، پہلی آیت ہے اس کی، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ یہاں یہ خود ترجمہ کرے کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے سب کو پیدا کیا۔ یہاں بھی بے اور الف سین میم الگ ہے، بے حرف جار ہے یہاں پر، تو پڑھو اپنے رب کی پہچان کو، اپنے رب کی پہچان پر جو کہ تمہیں پیدا کیا۔ بے کا ترجمہ ساتھ بھی نہیں ہے، اگر بے حرف جر ہے تو اس کا ترجمہ بھی ساتھ بنتا ہی نہیں ہے، کا کی کے پر یہ ہوتا ہے، اور اس سے ہر جگہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ ساتھ کے لیے ماں لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں، میم عین، جیسے والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، مع المتقین، پابندی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو یہ بے کے لیے ساتھ کبھی آیا ہی نہیں ہے۔ تو بس میرے خیال میں یہ اس کی وضاحت ہو گئی ہوگی، میں پورے اس پر بحث نہیں کروں گا، صرف اس لفظ کی وضاحت کرنی تھی کہ دیکھیے بسم اور بے اسم 2 الگ الگ لفظ ہے، اس کو ایک لفظ نہ بنائیں۔ قرآن میں بسم بھی استعمال ہوا ہے اور بے اسم بھی استعمال ہوا ہے، تو اکثر لوگوں نے، بلکہ اکثر کیا سبھی لوگوں نے اس کو ایک لفظ بنا دیا ہے، اور وہاں حرف جار لگا کر، یعنی زبردستی حرف جار فٹ کر کے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم قرآن سمجھتے بھی ہیں۔ تو یہ قرآن سمجھنے کے دعویٰ قطعاً بے بنیاد ہے، اس پر الفاظوں پر غور کریں۔ یہ اس لیے تو اپنے اسکرپٹ میں، اپنے لوح میں محفوظ ہے، اگر یہ اپنے لوح میں محفوظ نہیں ہوتا ہے تو واقعی لوگ تبدیلی کر چکے ہوتے ہیں۔ اسی کو اللہ نے کہا فی لوح محفوظ، ہاں یہ اپنے اسکرپٹ میں محفوظ ہے۔ سورہ طارق میں آتا ہے کہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، ہاں یہ وہ قرآن مجید ہے جو اپنے اسکرپٹ میں، اپنے لوح میں، اپنے الفاظوں میں محفوظ ہے، کسی لوح محفوظ میں محفوظ نہیں ہے۔ تو بہرحال اس کی وضاحت ہو گئی ہوگی، میں پھر پورے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بحث میں نہیں پڑھتا ہوں۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور پھر بھی کوئی تشنگی ہو تو بات کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔